بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن عزیز کے 28ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ سورۃ المجادلہ، یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں جو اہم مضامین اور احکام بیان فرمائے گئے، ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ زہار ہے۔ اس کی ابتدائی 4 آیات طیبات میں مسئلہ زہار کو اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کی 5ویں اور 6ٹھی آیات میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ اس کے بعد 7ویں اور 8ویں آیات طیبات میں منافقین جو خفیہ منصوبے بناتے تھے اور چھپ چھپ کر مشورے کرتے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں خبردار کیا کہ اللہ کریم تمہارے تمام معاملات سے آگاہ ہے، اللہ باخبر ہے کہ تم اسلام کے خلاف کیا سازشیں کرتے ہو۔ اس کے بعد مسلمانوں کو نصیحت فرمائی جا رہی ہے کہ تمہاری سرگوشیاں اور مشورے تمہارے خدا کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے لیے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ تمہیں اپنی مجلسوں میں ایسی تدابیر پر غور و فکر کرنا چاہیے جن سے نیکی کو فروغ حاصل ہو اور خدا کے دین کا بول بالا ہو۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات نمبر 11، 12 اور 13 میں مجلسی آداب کی تعلیم دی گئی ہے کہ کسی مجلس میں تم نے بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، تم پر مجلس کے آداب کیا ہیں، ایک مجلس کے تم پر حقوق اور اس کے فرائض کیا ہیں، اور اگر کوئی باہر سے آتا ہے تو اس کو تم نے اپنی مجلس میں کیسے بٹھانا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تم نے مجلس میں بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آخری رکوع میں بتا دیا کہ انسانوں کے 2 گروہ ہیں، ایک حزب الشیطان ہے اور دوسرا گروہ حزب الرحمن ہے۔ دونوں گروہوں کے حالات، ان کی خصوصیات بھی بیان کر دی گئی ہیں تاکہ ہر شخص اپنے بارے میں فیصلہ کر سکے کہ وہ کس گروہ میں شامل ہے۔ تو اب یہ مختصر تعارف ہے سورۃ المجادلہ کا۔ اب آئیے اس کی ابتدائی آیات میں جو مسئلہ زہار ہے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ مسئلہ زہار یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی والدہ یا ایسی خواتین جو اس کے لیے محرمات ابدیہ ہیں، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، سورہ نساء کی اس آیات مبارکہ میں جن محرمات ابدیہ کا تذکرہ ہوا ان میں سے کسی یا خصوصیت کے ساتھ انسان اپنی والدہ کے کسی جسم کے ایسے حصے کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دیتا ہے کہ جس حصے کو دیکھنا اس کے لیے حرام ہو۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ انتی علیہ کظہری امی، تم مجھ پر ایسے ہو کہ جیسے میری ماں کی پشت، تو یہ کلمات کہنے سے انسان کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں پیش آیا۔ حضور کے ایک صحابی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شوہر حضرت اوس بن صامت نے انہیں یہ کلمات کہہ دیے۔ اس کے بعد انہیں پچھتاوا ہوا اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ حضرت خولہ سے گفتگو کریں، انہیں بلائیں، مگر انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ ہمارے معاملے میں نہیں آ جاتا میں تمہارے ساتھ بات تک نہیں کروں گی، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گی۔ تو حضرت خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور جا کر سارا معاملہ بیان کر دیا۔ کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، خولہ ابھی تک اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی اس کا جواب نہیں آیا۔ حضرت خولہ بار بار اپنا مسئلہ پیش کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کرتی ہیں، بحث و مباحثہ کرتی ہیں،
اللہ رب العزت کی ذات پہ شکوہ بھی کرتی ہیں کہ میں جب جوان تھی، خوبصورت تھی، میرے پاس مال و دولت بھی تھا، میرے ماں باپ بھی موجود تھے، اس وقت اوس نے میرے ساتھ نکاح کیا، اور آج میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے ماں باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے، آج میرا حسن بھی زائل ہو چکا ہے، میری جوانی ڈھل چکی ہے، آج میرے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ اب اس بڑھاپے میں پیرانہ سالی میں کہاں جاؤں گی، اور میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہوں فاقوں سے مر جائیں گے، اگر اوس کے پاس چھوڑ کے جاتی ہوں، اپنے شوہر کے پاس چھوڑ کے جاتی ہوں، تو میرے بچوں کی پراپر تربیت نہیں ہو سکے گی، یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ یہ کیفیت تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس لمحے سورۃ المجادلہ نازل ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں زہار کے مسئلے کو تفصیل سے بیان فرمایا، اور اس کا کفارہ بھی ارشاد فرما دیا، والذین یظاہرون من نسائہم، ارشاد ہوا کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ واپس پلٹ جائیں، جو بات انہوں نے کہہ دی ہے اس سے رجوع کر لیں، تو فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کریں، اگر ان کے پاس غلام نہ ہو تو 60 دن کے مسلسل روزے رکھیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکتے ہوں تو 60 مساکین کو کھانا کھلائیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک بھی معاملہ کر لیتے ہیں، یہ کفارہ ادا کرنے کی 3 صورتیں ہیں: غلام آزاد کرنا، 60 دن کے مسلسل روزے رکھنا، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو جب انسان یہ کر لیتا ہے، کفارہ ادا کر دیتا ہے، تو اس کے بعد اس کی زوجہ اس کے اوپر حلال ہو جاتی ہے۔ احباب وقار، آج ان احوال میں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ جب غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں تو پھر مارے پھرتے ہیں اس کا کوئی حل تلاش کیا جائے۔ علامہ صاحب، مفتی صاحب، استاد جی اس کا کوئی حل نکالیں، قاری صاحب اس کا کوئی حل نکالیں، پھر وہ اپنے ائمہ مساجد سے، علماء سے، مفتیان کرام سے وہ رجوع کرتے ہیں۔ جب 3 طلاقیں ہو گئیں تو اس کے بعد اس کا کیا حل نکلتا ہے؟ اب پھر وہ کسی کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، تو کوئی اس کو کہتا اچھا ایسا کرو تم 60 لوگوں کو کھانا کھلا دو تو تمہاری بیوی تم پر حلال ہو جائے گی، یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ تو احباب، یہ بڑے ضروری مسائل ہیں، یہ بڑے سینسٹیو ایشوز ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنی اولاد کی شادی بیاہ کریں، اس سے پہلے ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، ہم ان کو ان مسائل کا پورا علم دیں، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، خلا کے مسائل، یہ جو معاملات ہیں یہ ضروریات دین میں سے آتے ہیں۔ ہر بالغ بیٹے اور بیٹی کی ضرورت ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو یہ مسائل سکھائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔